میں ایک جگہ سے ایک دکان سے میں نے پین خریدا اپنے استعمال کے لیے. میرے ساتھ میرے کچھ عزیز دوست بھی تھے. ہم وہاں سے ایک صاحب کے گھر پہنچے, وہاں کچھ تحریر لکھی اور اس کے بعد میں نے سامنے والی میز پر اپنا قلم رکھ دیا. وہاں ایک صاحب آ کے بیٹھے جنہیں میں نہیں پہچانتا تھا. انہوں نے وہ قلم اٹھا کے اپنی جیب میں لگا لیا. میں نے کہا جی یہ میرا قلم ہے. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھا اور پھر سنی انسنی کر دی. پھر میں نے کہا جی میرا قلم ہے, آپ نے اپنی جیب میں لگا لیا. تو انہوں نے دوسروں کو دیکھ کر کہا انہیں بتاؤ میں کون ہوں. اب میں نے کہا جی آپ کوئی بھی ہوں, قلم میرا ہے, یہ مجھے دیجئے. تو جب میں ان سے تکرار کرنے لگا تو انہوں نے وہاں بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں سے کہا انہیں بتا دو میں کون ہوں. تو وہاں ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا مولانا اور خرید لیجئے گا. توجہ ہے. میں نے کہا جی میں اور خرید لوں یہ میرا مسئلہ ہے, آپ حق اور سچ بولیں یہ آپ کا مسئلہ ہے. تو کہنے لگے نہیں مولانا ہم ان کی دشمنی مول لے نہیں سکتے, ہماری اس سے زیادہ ہمت نہیں ہے. تو بھائی ہم اپنے روزمرہ کے مشاہدوں میں صلوات پڑھ لیں ذرا محمد و آل محمد پر. بہت مشکل ہے. میں یقیناً ان کی کوئی طرفداری نہیں کر رہا, مگر ایک تجزیہ کر رہا ہوں کہ جو کمزور لوگ ہیں, جو کمزور ثابت ہوئے ہیں, وہ کیوں ثابت ہوئے ہیں کمزور. لیکن دل کے اندر میرا کہنا یہ ہے کہ ان اسلامی ممالک کی, چاہے وہ عوام کی وجہ سے ان کے سربراہ, عوامی خواہشات کی وجہ سے اس ملک کے سربراہ ہمت کرتے ہوں یا سوچتے ہوں, لیکن ان کو اس منزل تک آنے کے لیے اور زیادہ طاقت چاہیے. لیکن یہ کیسا موقع ہے, 64 ممالک کے سربراہوں نے آ کر اپنی سفارتی تعلقات کو ایران سے بڑھایا ہے. میں سیاستدان لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, سیاست کی سوجھ بوجھ مجھ سے زیادہ رکھنے والے بیٹھے ہیں, ایک جملہ کہوں, یہ چینج آف بلاک کا نیا دور شروع ہوا ہے ڈاکٹر ابراہیم رئیسی کی شہادت پر. اب عالمی منظر سیاست تبدیل ہوگا, اب عالمی منظرنامہ تبدیل ہوگا. وہ جو چینج اور بلاک ہے, وہ جو کچھ ممالک سے تعلقات یا معاہدات کو ختم کر کے کچھ اور ممالک سے معاہدات اور چند ممالک مل کر ایک اپنا اتحادیہ بنانا چاہتے ہیں, اپنا ایک یونٹ بنانا چاہتے ہیں, جس میں ایران اور پاکستان. میں نے وہ جو چند جملے کہے نا, اللہ کرے میرا بچہ سمجھے, میرا نوجوان سمجھے کہ میں نے کیا کہا ہے. الحمدللہ ہمارا وطن بھی یہی چاہتا ہے, الحمدللہ ہمارے ذمہ دار بھی یہی چاہتے ہیں, مگر کبھی تو خود ہمت کرنی پڑتی ہے, کبھی غیب سے انعام ملتا ہے. ان ہستیوں نے, ان شخصیات نے اپنی اس قربانی کے ذریعے سے چینج آف بلاک کی طرف ماحول کو مضبوط کیا ہے, اس طرف ماحول گیا ہے. بہت بڑا سانحہ ہے. مگر قرآن سورہ مبارکہ بقرہ 106 آیت میں تو کچھ اور کہتا ہے, ما ننسخ من آیت او ننسہا نأت بخیر منہا او مثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. عجیب بات ہے, عجیب آیت ہے. آیت یہ کہہ رہی ہے کہ ما ننسخ, اللہ کہہ رہا ہے ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے, اور ننسہا اور کسی آیت کو محو نہیں کرتے, مگر ہم کیا کرتے ہیں, نأت بخیر منہا, ہم اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لے آتے ہیں. توجہ ہے حضرات کی. میرا کہنا اپنے مجمع سے یہ ہے, اور اپنے مجمع کے توسط سے بہت سے لوگوں سے ہے. پوری دنیا میں اس وقت بہت سے ممالک کے اندر مجلس یہ سنی جا رہی ہے. یہ مجلس بظاہر نیو رضویہ میں ہو رہی ہے, مگر پوری دنیا کے لیے پیغام ہے کہ یہ آیت یقین کرنے کی آیت ہے. اس آیت پر یقین کرنا ہوگا. یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ بول رہا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کسی آیت کو منسوخ نہیں کرتے, ہم کسی آیت کو محو نہیں کرتے, مگر اس آیت کی جگہ اس سے اچھی آیت لاتے ہیں یا اس جیسی آیت لاتے ہیں. اگر تھکے نہیں بیٹھے تو جملہ کہوں, ہر نبی کے بعد آنے والا نبی اس نبی سے افضل اور بہتر ہوتا تھا, لیکن مصطفیٰ کے بعد جانے والا علی مصطفیٰ جیسی آیت. نبی کے بعد جانے والا, آنے والا علی نبی جیسا وجود ہے جسے قرآن نے کہا ہے. بھائی توجہ چاہوں گا آپ سے. اللہ کسی آیت کو, اب اس پہ ہمیں یقین کرنے کی ضرورت ہے, اور جن کا نقصان براہ راست ہوا ہے
وہ بہت ہی سینہ چوڑا کر کے اور بہت ہی اطمینان کے ساتھ اس آیت کا مفہوم اور اس آیت کی تفسیر بیان کر رہے ہیں۔ وہ کوئی اور ملک ہوں گے، وہ کوئی اور ہوں گے کہ جن کے ہاں اگر قیمتی وجود چلا جائے تو پھر فقدان ہو جاتا ہے، خلا ہو جاتا ہے، کوئی کام کا بندہ نہیں رہتا۔ یہ علی والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہاں ایک رئیسی جاتا ہے تو 4 رئیسی تیار ہوتے ہیں۔ ہمت جن لوگوں کی نہیں ہوتی، جن کی ہوتی ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے، جو ہمت والے ہیں وہ تو آپ کے سامنے ہیں۔ بحث تو میں اپنی کروں گا نا، جن کے پاس ہمت ہے ان کی کیا تعریفیں کرنی ہے، جن کے پاس ہمت نہیں ہے انہیں ہمت دلانی ہے۔ ہمت جن کے پاس نہیں ہوتی، تھوڑا اور برداشت کریں گے مجھے آپ جگہ اگر تاخیر بے معذرت خاموش۔ ہمت جن لوگوں کے پاس نہیں ہوتی وہ کون لوگ ہیں بھائی؟ وہ 2 لوگ ہیں، توجہ بڑھائیے گا اپنی۔ جن کے پاس ہمت نہیں ہوتی وہ 2 لوگ ہیں، جن کا مقصد عالی نہیں ہوتا اور اس مقصد کی خاطر کوششیں بھرپور نہیں ہوتی، وہ لوگ ہوتے ہیں جن میں 2 کمزوریاں ہوں۔ سب سے پہلی کمزوری، پروفیسر صاحب عرض کروں آپ سے، دعا لوں، سب سے پہلی کمزوری وہ مختلف زاویوں سے اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ کس کی ہمت نہیں ہوتی؟ کون ہمت والا نہیں ہوتا؟ کون مرد نہیں ہوتا؟ کون من المومنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ کا مصداق نہیں ہوتا؟ کون ہے کہ جو مردانہ وار اور ہمت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں؟ کون ہے جو ایسے نہیں ہوتے؟ وہ کہ جو احساس کمتری کا شکار، جو اپنے آپ کو کمزور سمجھتے ہیں۔ اب اپنے آپ کو کمزور سمجھنے والے مثلاً ایک وہ ہوتے ہیں کہ جن کا خاندانی پس منظر اچھا نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں میں کیا کر لوں گا، میں کیا تقریر کروں گا، میں کیا اس اجلاس میں اس میٹنگ میں جا کر چڑھ کر بولوں گا، میں کیسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کروں گا، میرے تو دادا ایسے تھے، میرے تو تایا ایسے تھے، میرا تو بھائی ایسا ہے۔ توجہ، یعنی جو ہمت میں کمزور ہوتے ہیں ان کی کمزوری کے اسباب میں ایک سبب ہے خاندانی پس منظر کا کمزور ہونا۔ خاندان مضبوط نہیں ہے، آبا و اجداد مضبوط نہیں ہے، بھائی چاچا تایا مضبوط نہیں ہے۔ یہ کچھ ایک صاحب سامنے آئے، یہ کچھ کرنا چاہتے ہیں مگر بار بار یہ اپنے پیروں کو دیکھ کے شرمندہ ہوتے ہیں، یہ بار بار اپنے پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو شرمندہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کا پس منظر اچھا نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو توجہ چاہوں گا، ایسے لوگوں کو ان کی فکر کی اصلاح کے لیے نبی اور علی کافی ہیں۔